لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبطي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام إن لقتل الحسين عليه الصلاة والسلام حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد ابدا صلوات پڑھی محمد والا اذان گرامی قدر ماتمداران سرکار مظلوم کربلا سوگواران رسول و آل رسول پرسالاران بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مسلسل جب سے فلک پر 1444 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے آپ حضرات مسلسل فرش غم پر فرش مجلس پر فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا فرش مجلس پر آنا آپ کا فرش عزا پر آنا آپ کے مودت آپ کے عشق آپ کی الفت آپ کی محبت کو بتلا رہا ہے کہ آپ حسین سے کتنا زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ کاش کربلا کے میدان میں ہوتے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ مولا آپ پر اپنی جانوں کا نذرانہ ضرور پیش کرتے فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کہ کاش کربلا کے میدان میں میرے مولا ہم بھی ہوتے تو ہم بھی اپنی جان آپ پر قربان کر دیتے۔ تو عزیزو یہ فرش عزا یہ مجلس حسین یہ اس تعہد یہ اس وعدے کی وفا ہے ایفاء وفا ہے کہ جو آپ نے 1400 سال پہلے عالم زر میں جناب زینب کبریٰ سے کیا تھا۔ میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے پیش خدمت کیا، شاید آپ نے محسوس نہیں کیا، یہ ایفاء عہد ہے جو عالم زر میں آپ نے بی بی ام المصائب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کیا تھا۔ اگر آپ نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو قسم خدا کی میری یا آپ کی کوئی اوقات نہیں تھی کہ ہم فرش عزا پر آ سکتے۔ اور عزیزو عالم زر وہ چیز ہے، عالم زر اسے کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے عہد و پیمان کر لیا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا واجب ہے۔ اے عالم زر کس شے کا نام ہے کہ عالم زر میں ولایت علی کی ولایت کا
علی کی ولایت کو انبیاء کرام علیہ السلام پر پیش کیا گیا۔ جس نبی نے جتنی جلدی ولایت علی کو قبول کر لیا، اللہ نے اتنا بڑا عہدہ اس نبی کو عنایت کر دیا۔ عزیزو، نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں اس دنیا کے اندر آئے۔ اس 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے 313 کو چنا، ان 313 میں سے 5 کو چنا اور اس 5 میں سے بھی 1 کو چنا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یعنی جس نے جتنی جلدی عالم زر میں ولایت علی کو قبول کیا ہے، ورنہ تو بندے سب اللہ کے تھے، نبی سب اللہ کے تھے۔ آخر وجہ کیا ہوئی کہ 1,24,000 نبی بنے، صرف 313 رسول بنے اور 5 اولو العزم رسول بنے، اور ان 5 میں بھی 1 کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ عزیزو، دھیرے دھیرے گفتگو آگے بڑھاؤں گا اور اس سلسلے کو اس سلسلے سے متصل کر دینا ہے کہ جو سلسلہ کل کی گفتگو میں نے چھوڑا تھا، اب یہاں مغلی سرائے کی یہ پہلی مجلس ہے اور اس عشرے کی یہ 6ٹھی مجلس ہے، اور عنوان یہی ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا، انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبردا ابدا، کہ مومن کے دل میں عشق حسین کی وجہ سے، قتل حسین کی وجہ سے ایک ایسی حرارت پائی جاتی ہے، ایک ایسی آگ پائی جاتی ہے کہ جو کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ عزیزو، یہ عشق ہی تو ہے کہ آپ کو چاند نکلنے سے اب تک اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے نہیں دے رہا ہے، جا بجا کہیں سڑکوں پر، کہیں آپ گلیوں میں، کہیں محلوں میں، جگہ جگہ مجلسوں میں جا رہے ہیں اور اپنے آرام و چین و سکون کو چھوڑ کر آپ فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی 11 بج رہا ہے، کبھی 12 بج رہا ہے، روزانہ 10 ساڑھے 10 بجے سو جانے والا انسان حسین کی عزاداری میں کبھی 12 بجے تک، کبھی 1 بجے تک، اور کمال تو یہ ہے کہ مائیں بھی اس مہینے میں مطمئن رہتی ہیں۔ اگر بچہ 10:30 بجے تک گھر نہیں آیا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ کہاں رہ گیا، میرا بچہ کہاں رہ گیا۔ لیکن کیا کہنا حسین تمہاری مجلس کے کہ حسین کا تحفظ کتنا زیادہ ہے کہ صرف بچہ ہی حفاظت میں نہیں ہے بلکہ ماں کا دل بھی حسین کی حفاظت میں ہے۔ ماں بے چین نہیں ہوتی ہے کہ اب تک میرا بچہ کیوں نہیں آیا، اب تک میرا بیٹا گھر کیوں نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اس کے دل کو سکون رہتا ہے کہ میرا بچہ مجلس میں گیا ہے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، ہم بھی حسین کے تحفظ میں ہیں اور ماں کا کلیجہ بھی حسین کے تحفظ میں ہے۔ وہ بے چین نہیں ہوتی ہے، کیوں بے چین نہیں ہوتی؟ کہ اسے معلوم ہے میرا بچہ کہیں اور نہیں گیا ہے بلکہ حسین کی مجلس میں گیا ہے۔ حضرات محترم، یہیں سے تھوڑا بیدار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، تاکہ میں آپ کی عدالت میں کچھ باتیں عرض کر سکوں کہ جی صاحب کیا ہوا، تو یہ مجلسیں ہیں، اور عزیزو ان مجلسوں کو عبادت بنائیے، عادت نہ بنائیے۔ میں یہیں سے آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا، تمہیدی مراحل سے گزر چکا ہوں میں کہ ان مجلسوں کو عبادت بنائیے، عادت نہ بنائیے، اس لیے کہ عبادت میں اور عادت میں بہت بڑا فرق ہے۔ عادت کے چھوٹ جانے پر افسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن عبادت کے چھوٹ جانے پر افسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہیں سے بیدار ہو جائیں کہ اسے عبادت بنائیں، عادت نہ بنائیں، اس لیے کہ عادت کے چھوٹ جانے پر افسوس نہیں ہوتا ہے، عبادت کے چھوٹ جانے پر افسوس ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، کاش ہمیں ان مجلسوں کی معرفت ہو جاتی کہ یہ مجلس ہے کیا، اس کا عنوان کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے۔ کاش ہمیں اس مجلس کی پہچان ہو جاتی حقیقی معنوں میں کہ مجلس کسے کہا جاتا ہے۔
میں آپ کے سامنے معرفت کی مثال دے رہا ہوں کہ معرفت کسے کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ نے سمندر دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے کیوں نہیں جی صاحب، سمندر دیکھا ہے، ساحل کا کنارہ ہوتا ہے، دریا کا کنارہ ہوتا ہے، ساحل ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، موجوں کے دوش پر موجیں بل کھا رہی ہوتی ہیں، سہانا موسم ہوتا ہے، جدھر دیکھو ادھر پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے سمندر کی تعریف بتا دی۔ یہی تعریف میں نے ایک غوطہ خور سے پوچھی، غوطہ لگانے والے سے پوچھی کہ سمندر کسے کہا جاتا ہے؟ اس نے پلٹ کر جواب دیا، سمندر کا مطلب موتی ہے، سمندر کا مطلب مونگا ہے، سمندر کا مطلب ہیرے ہیں، سمندر کا مطلب جواہرات ہے۔ بھائی عزیزو، سوال ایک تھا، جواب دو تھے، آخر اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کہ وجہ معرفت کا فرق ہے۔ جنہیں سمندر کی معرفت نہیں تھی انہوں نے بتایا ہوا ہے، جنہیں معرفت نہیں ہے انہوں نے بتایا موجیں ہیں، انہوں نے بتایا ہوائیں ہیں، انہوں نے بتایا خوشنما منظر ہے، انہوں نے بتایا اچھا نظارہ ہے، اسے سمندر کہا جاتا ہے۔ لیکن جسے معرفت تھی اس نے کہا مونگا ہے، موتی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں۔ اللہ اکبر! تو اب جسے مجلس کی معرفت نہیں ہے اگر اس سے پوچھا جائے مجلس کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا مولانا ہیں، فرش ہے، سبیل ہے، مائک ہے، تبرک ہے۔ لیکن جسے مجلس کی فضیلت معلوم ہوگی، مجلس کی معرفت ہوگی، اگر اس سے پوچھا جائے مجلس کسے کہا جاتا ہے تو وہ پلٹ کر جواب دے گا مجلس کا مطلب نماز ہے، مجلس کا مطلب روزہ ہے، مجلس کا مطلب حج ہے، مجلس کا مطلب زکوٰۃ ہے، مجلس کا مطلب امر بالمعروف ہے۔ اللہ اکبر! جس طریقے سے ایک نماز پڑھنے والے کو بغیر نماز کے چین نہیں ملتا، اسی طریقے سے ایک حسینی کو بغیر مجلس کے سکون نہیں ملتا ہے۔ عزیزان محترم، بغیر مجلس کے ایک حسینی کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر! 5 وقت کا نماز پڑھنے والا، پنجگانہ ادا کرنے والا اگر نماز چھوٹ جاتی ہے بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، کہیں پر دل نہیں لگتا ہے، ابھی نماز نہیں ہوئی ہے، نماز باقی ہے، نماز باقی ہے، نماز باقی ہے۔ اللہ اکبر! تو جب نمازی کو بغیر نماز کے سکون نہیں ملتا تو پھر حسینی کو بغیر مجلس کے کیسے سکون مل جائے؟ عزیزو یاد رکھیے گا، اگر نماز دین کو مکمل کرتی ہے تو عاشورہ ایمان کو کامل بناتا ہے۔ اللہ اکبر! بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر نماز دین کو مکمل کرتی ہے تو عاشورہ ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ نماز انسان کو دیندار بناتی ہے، عاشورہ انسان کو ایماندار بناتا ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، دیندار بہت ملتے ہیں، ایماندار کم ملتے ہیں۔ عزیزو دیندار بہت ملتے ہیں، ایماندار کم ملتے ہیں۔ بھئی کہا جاتا ہے نا 5 وقت کا نمازی ہے، حج کر کے آیا ہے، ہر نیک عمل میں آگے آگے رہتا ہے، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، پیسہ دبا کے بیٹھا ہے، مکان دبا کے بیٹھا ہے، بھائی کہا غصب کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر! بھئی حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، صلاتی بھی ہے، زکاتی بھی ہے، زکات بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج کر کے بھی آیا ہے، لیکن بھائی کہا غصب کر کے بیٹھا ہے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا، وہ دیندار تو ہے، ایماندار نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دیندار بہت ملتے ہیں، ایماندار کم ملتے ہیں۔ اور عزیزو یہ مجلس حسین ہمیں ایماندار بناتی ہے، چونکہ آج کی تاریخ امام سید سجاد زین العابدین کی شہادت کی تاریخ ہے، اور آج کا دن بڑا قیامت کا دن گزرا ہے۔ لہذا بس ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے کل کی تقریر سے متصل ہو جاؤں گا۔ خطبے کے جو جز باقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کہ اذان محترم ایک بلخ کا رہنے والا، مرد بلخی، امام کا چاہنے والا، ٹوٹ کے مولا کو چاہنے والا کا جو ہر سال حج کو آتا ہے، بڑا پیسے والا، ہر سال جب حج کو آتا تھا تو مولا کی زیارت کے لیے مدینے آیا کرتا تھا، ہر سال کچھ نہ کچھ تحفے تحائف میرے مولا کے لیے لے کے آتا تھا۔ ایک سال یہ ہوا کہ جب گھر سے چلنے لگا تو اس کی زوجہ نے
اس کی بیوی نے کہا کہ تم ہر سال اپنے امام کے لیے، وہ امام کو جانتی نہیں تھی، بلخ کا رہنے والا ہے، بلخی مرد ہے، کہ وہ امام کو جانتی نہیں تھی، بس کہتی ہے کہ تم ہر سال جاتے ہو اپنے مولا کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر جاتے ہو، کبھی تمہارے مولا نے بھی کچھ عطا کیا، تمہارے مولا نے بھی کچھ دیا؟ جیسے ہی اس نے یہ جملے ادا کیے ہیں بس وہ ایک مرتبہ کانپ گیا، لرز کے کہتا ہے خاموش ہو جا اے عورت، تجھے معلوم نہیں ہے تو نے جملے یہاں پہ ادا کیے ہیں، انہیں مدینے میں خبر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اذان محترم، تو نے جملے یہاں ادا کیے ہیں، انہیں مدینے میں خبر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، حج کو پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ مولا کی بارگاہ میں پہنچا۔ جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کھانے کا وقت تھا، طعام کا وقت تھا، بس ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا آ جاؤ، دسترخوان سجا ہوا ہے، دسترخوان پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے کھانا کھایا، جب کھانا کھا چکا تو اب چلے ہاتھ دھونے کے لیے۔ ایک مرتبہ مولا نے ہاتھ میں اس جگ کو لیا، اس لوٹے کو لیا، لینے کے بعد چاہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ دھلائیں، بس ایک مرتبہ تڑپ کر کہتا ہے آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ غلام اور آپ ہاتھ دھلائیں؟ اللہ اکبر، بس ایک مرتبہ ہاتھ سے مولا کے وہ لوٹا لیتا ہے اور لینے کے بعد کہتا ہے سرکار آپ ہاتھ دھوئیں، میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ لیجئے، امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہاتھ دھونا شروع کیا۔ ہاتھ دھونے کے بعد کہا رک جا، رکنے کے بعد پہلا سوال کیا کہ یہ بتا کہ اس تشت میں ہے کیا، اس تشت میں رکھا کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اس میں پانی ہے۔ مولا نے کہا اس میں پانی نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھ، اس میں سرخ یاقوت ہے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ جملے ادا کیے وہ کیا دیکھتا ہے کہ پورا تشت جو اب تک پانی کے قطرات سے بھرا ہوا تھا وہ سرخ یاقوت سے بھر چکا ہے۔ لیجئے، پھر امام نے ہاتھ دھونا شروع کیا، پھر امام نے پوچھا اب اس میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا پانی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ اس میں سبز یاقوت ہے۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو سبز یاقوت نظر آئے۔ پھر مولا نے ہاتھ دھوئے، دھونے کے بعد کہا اب اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی ہے۔ مولا نے کہا اس میں پانی نہیں ہے بلکہ غور سے دیکھ، اس میں موتی بھرا ہوا ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو واقعاً موتی تھے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ مولا نے پورا تشت اٹھایا جو یاقوت سے بھرا ہوا تھا، جو سرخ عقیق سے بھرا ہوا تھا، جو موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کہا اپنے دامن کو پھیلا۔ مولا نے پورا تشت اس کے دامن میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ یہ تحفہ سید سجاد کی جانب سے لے جانا اور لے کر اپنی زوجہ کو دے دینا۔ اللہ اکبر، اذان محترم، کہ اپنی زوجہ کو دے دینا۔ لیجئے، ایک مرتبہ وہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا تھا کہ جو تو نے یہاں کہی ہے بات وہاں مدینے میں میرے مولا نے سن لی ہوگی۔ دیکھ مولا نے تحفہ بھیجا ہے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ اتنا زیادہ ہیرو جواہرات، اتنے مہنگے اور اتنے قیمتی آپ کے مولا نے آپ کو عطا کر دیے۔ کہاں میرے مولا نے مجھے دیا ہے؟ اللہ اکبر، بیسک مرتبہ کہتی ہے کہ جب اب کی بار چلنا تو میں بھی آپ کے مولا کی زیارت کے لیے چلوں گی۔ لیجئے، ایک مرتبہ حج پہ زوجہ کو لے کر چلا، چلنے کے بعد حج کو ادا کیا۔ اب مدینے کے راستے میں تھا کہ زوجہ بیمار ہو گئی۔ بیمار ہونے کے بعد وہیں پر انتقال کر گئی۔ جب انتقال کر گئی تو اب اس نے مناسب نہیں سمجھا، اس نے چادر کو اڑھایا۔ اڑھانے کے بعد سوچتا ہے پہلے مولا کی زیارت کر لوں گا، اس کے بعد تدفین کروں گا۔ لیجئے، ایک مرتبہ مولا کی بارگاہ میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہیں، چہرہ مزمحل ہے، چہرہ پریشان حال ہے۔ اللہ اکبر، مولا نے سوال کر لیا پریشان کیوں ہے؟ پلٹ کے کہتا ہے مولا آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، بلخ میں میری زوجہ رہتی تھی، وہاں پر اس نے جملے ادا کیے تھے، آپ کو پتا چل گیا تھا۔ جب بلخ کا پتا چل گیا تھا تو کیا مکے اور مدینے کے مابین کا واقعہ آپ کو پتا نہ چلا ہوگا؟ اللہ اکبر، اذان محترم، بس ایک مرتبہ میرے مولا سے کہتا ہے مولا وہ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہی تھی، آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی۔ مولا نے کہا پریشان نہ ہو، جا کر اسے لے آ، وہ بیٹھی ہوئی تیرا انتظار کر رہی ہے۔
اللہ اکبر. کیا فرمایا کہ جا جا کر دیکھ وہ تیرا انتظار کر رہی ہے. بھئی کاہے کے لیے آ رہی تھی؟ کہ مولا کی زیارت کے لیے آ رہی تھی. ذرا بیدار ہو جائیں کہ مولا کی زیارت کے لیے آ رہی تھی. اب سمجھ میں آیا جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جتنے دن زیارت کے لیے جاؤ گے اتنے دن تمہاری زندگی کے شمار نہیں ہوتے ہیں. اللہ اتنے دنوں کو بڑھا دیتا ہے. تو عزیزو یقین رکھیے کہ جتنے دنوں کے لیے ہم زیارت کربلا پر جاتے ہیں وہ ہماری عمر میں شمار نہیں ہوتا ہے. اگر ہماری عمر 60 سال لکھی ہے اللہ نے اور ہم 40 دن کے لیے زیارتوں پہ چلے گئے ہیں تو حسین کے صدقے میں اللہ ہماری عمر کو 60 سال اور 40 دن کر دیتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم کے عمر میں شمار نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب دوڑا دوڑا پہنچا. پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ حقیقتاً جو چادر میں اڑھا کے آیا تھا وہی چادر اوڑھ کے بیٹھی ہے. لیجئے سوال کر لیا کہ تو مر چکی تھی, اس دنیا سے جا چکی تھی. اللہ اکبر. کہتی ہے کہ جب مجھے تم چادر اڑھا کے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میری روح آسمان کی جانب جا رہی تھی. فرشتہ میری روح کو لے کے جا رہا تھا کہ راستے میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا حلیہ ایسا ہے, جس کی آنکھیں ایسی تھی, جس کے لب ایسے تھے, جس کے ریش مبارک ایسی تھی. اس شخص نے کہا کہ تو اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کہ اس کی قضا آ چکی ہے, اس کی موت ہو چکی ہے, میں اس کی روح کو لے کے جا رہا ہوں. بس اس آنے والے شخص نے حکم دیا کہ یہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی, اس کی روح کو لوٹا دے, اس کی روح کو واپس کر دے. کہ جیسے ہی آنے والے نے حکم دیا بس فوراً اس فرشتے نے میرے جسم میں دوبارہ روح کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اب وہ مولا کے دربار میں لے کے چلا. جیسے ہی زوجہ نے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو دیکھا ہے فوراً چیخ کے کہتی ہے اے میرے شوہر, ارے یہی تو تھا جس نے فرشتے کو حکم دیا تھا. کہ یہی تو وہ شخصیت تھی, یہی تو وہ تھے کہ جنہوں نے حکم دیا تھا. انہی کے آرڈر پر, انہی کے حکم پر فرشتے نے میری روح کو لوٹا دیا تھا. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم ذرا مرتبہ سمجھیے گا, رتبہ سمجھیے گا. اب کل والی بات آپ کے بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں کہ مولا امام سید سجاد دربار شام میں ہے, مسجد اموی میں ہے, یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے. میرے مولا نے پہلا جملہ جو کہا تھا کیا فرمایا تھا؟ اوتینا ستن, کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہے. وفضلنا بسبع, اور اللہ نے ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے. اوتینا, ہمیں عطا کی ہے. وہ 6 چیزیں کون سی عطا کی ہیں؟ کہ اوتینا العلم والحلم والشجاعت والفصاحت والقلوب والمحبت فی قلوب المؤمنین, کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے, اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے, اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے, اللہ نے ہمیں بزرگی عطا کی ہے. والمحبت فی قلوب المؤمنین, اور مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو رکھا ہے. تو عزیزو یاد رکھیے گا, جب بھی محبت اہل بیت کو اپنے دل میں محسوس کیا کرو تو خدا کا شکر کیا کرو کہ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے اس محبت کو ہمارے دل میں کیا رکھا ہے کہ ہمیں تو نے مومن بنا دیا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا والعاقبۃ یاد رکھیے گا کہ عاقبت جو ہے, آخرت جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے. یعنی آخرت میں جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ صرف مومن کامیاب ہونے والا ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے جس کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت پائی جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. وفضلنا بسبع, کہ اللہ نے ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے. وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ مولا نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا منا نبی المختار. اے یزید دیکھ, اللہ نے ہمیں جو فضیلت دی ہے اس میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے ہے.
اللہ اکبر. اذان محترم ذرا بیدار ہو کے سنیے گا. منا نبی المختار, کہ نبی مختار جو ہے, اختیار رکھنے والا نبی جو ہے, جس کا کائنات پہ اختیار ہے, وہ ہم میں سے ہے. ومن الصدیق, اور ہم میں سے صدیق ہے. ومن الطیار, اور ہم میں سے تیار ہے. اللہ اکبر. تیار کسے کہا جاتا ہے؟ کہ تیار اڑنے والے کو کہا جاتا ہے. تو تیار سے مراد کون ہے؟ کہ حضرت جعفر تیار, کہ جب جنگ موتا میں ان کے بازو قلم ہو گئے ہیں, جنگ تبوک میں جب ان کے بازو قلم ہو گئے, تو اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے, جن پروں کے ذریعے سے وہ جنت کے اندر پرواز کرتے ہیں, جنت میں اڑتے ہیں. اسی لیے جعفر کو جعفر نہیں کہا جاتا, بلکہ جعفر تیار کہا جاتا ہے. کہ اذان محترم ومن جعفر ومن الطیار, اور یہ جو جنت میں اڑنے والے ہیں تیار, یہ جعفر تیار ہم میں سے ہیں. ومن اسد اللہ اسد رسول ہی, اور ہم ہی میں سے اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر ہم میں سے ہے. اللہ اکبر. من اسد اللہ و اسد رسول ہی, کہ اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر ہم میں سے ہے. آج دنیا فضیلت پڑھتی ہے کہ جی صاحب وہ سیف اللہ ہیں, وہ اللہ کی تلوار ہیں, وہ اللہ کی تلوار ہیں. بھائی ہر چیز اللہ ہی کی تو ہے. یہ چاند اللہ کا ہے, یہ سورج اللہ کا ہے, یہ ستارے اللہ کے ہیں, یہ بندگان اللہ کے ہیں, سب کچھ اللہ کا ہے. لوگ فخر کرتے ہیں کہ جی صاحب وہ تو سیف اللہ ہیں, وہ تو اللہ کی تلوار ہے. لیکن عزیزو, اسد میں اور سیف میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ تلوار خود نہیں چلتی ہے, چلانے والا چاہیے. اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں, لیکن شیر جو ہوتا ہے وہ کسی کے آرڈر پہ نہیں چلتا ہے, بلکہ شیر اپنی طاقت رکھتا ہے. اب دنیا اسد اللہ سیف اللہ پہ فخر کرے, لیکن میرا مولا فرماتا ہے من اسد اللہ و اسد رسول ہی, کہ ہم میں سے ہی اسد اللہ اللہ کا شیر ہم میں سے ہے. اور اس کے بعد فرمایا جو رسول اللہ کا شیر ہے وہ بھی ہم میں سے ہے. ومنا سیدۃ النساء العالمین و فاطمہ بطول, کہ ہم ہی میں سے بی بی صدیقہ طاہرہ جو بطول ہیں وہ ہم میں سے ہے. ومن سبطہ ہذہ الامہ, اور جو اس امت کے سبط ہیں, نواسے ہیں, حسن و حسین, وہ ہم ہی میں سے ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ, وہ ایسے نواسے ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں. اب اس کے بعد یہاں سے مولا کا قیمتی ترین جملہ شروع ہوتا ہے, من عرفنی فقد عرفنی, کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. ومن لم یعرفنی, اور جو مجھے نہیں پہچانتا ہے. انبتہ بحسبی و نسبی, مولا نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہے کہ جو مجھے نہیں جانتا ہے میں اس کے لیے بیان کر رہا ہوں, اپنے حسب کو بھی بیان کرتا ہوں, اپنے نسب کو بھی بیان کرتا ہوں. اللہ اکبر. بھئی دنیا میں 2 چیزیں ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے حسب, دوسرے کو کہا جاتا ہے نسب. حسب کیا چیز ہے؟ کہ حسب جو میری شرافت ہے, جو میری قوت ہے, جو میری فضیلت ہے, جو میری کوالٹی ہے, اسے حسب کہا جائے گا. نسب کسے کہا جائے گا؟ کہ جو شجرے کی کوالٹی ہے اسے نسب کہا جاتا ہے, جو شجرے کی فضیلت ہے اسے نسب کہا جاتا ہے. یعنی دربار میں امام نے بتایا کہ دیکھو میں اپنی بھی فضیلت بتاؤں گا, اپنے شجرے کی بھی فضیلت بتاؤں گا. اگر تم میں کوئی بیٹھا ہوا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے, کھڑا ہونے کے بعد جیسا حسب میرا ہے ویسا بتا دے, جیسا نسب میرا ہے ویسا بتا دے. اللہ اکبر. اذان محترم بڑی قیمتی باتیں ہیں اور بڑے سکون سے پڑھتا چلا جا رہا ہوں, اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, مجھے داد نہیں چاہیے. الحمدللہ آپ بہت اچھا سنتے ہیں, اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہ اذان محترم مولا نے 2 چیزیں فرمائی ہیں. کیا فرمایا؟ ولم یعرفنی, اور جو مجھے نہیں پہچانتا ہے, انبتہ, میں اس کے لیے بیان کیے دیتا ہوں. کیا بیان کرتا ہوں؟ بحسبی و نسبی, اپنا حسب بھی بتاؤں گا, اپنا نسب بھی بتاؤں گا. اللہ اکبر. اب یہاں پر مولا نے اپنی فضیلت بیان کرنا شروع کی اور پہلا جملہ فرماتے ہیں انبنو مکہ و منا, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں.
اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ شاید آپ سمجھ نہیں پائے ہیں مکے کے بیٹے سے کیا مراد ہے، منا کے بیٹے سے کیا مراد ہے، مکے میں کون پیدا ہوا ہے؟ کہ مکے میں جو سب سے عظیم چیز ہے اسے خانہ خدا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انا ابن مکہ و منا، کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں۔ بھئی مکے میں کیا ہے؟ کہ مکے میں جو صاحب فضیلت گھر ہے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں کون پیدا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے گھر میں علی پیدا ہوئے ہیں۔ مولا نے صرف فضیلت ہی نہیں بتائی ہے، اس ایک جملے کے اندر اپنی فضیلت بھی بتائی ہے، اپنا شجرہ بھی بتایا ہے کہ دیکھ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو صرف مکے میں پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ میں علی کا بیٹا ہوں جو علی کعبے میں پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ انا ابن منا، اور میں منا کا بیٹا ہوں۔ سننے میں تو ظاہر سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مکے کے بیٹے سے کیا مراد، منا کے بیٹے سے کیا مراد، لیکن منا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ منا کا میدان وہ میدان ہے جہاں پر سارا حاجی جاتا ہے، جانے کے بعد قربانی پیش کرتا ہے۔ بھائی ہم بھی گئے تھے، جانے کے بعد جب تک کہ قربانی ہو نہیں گئی تھی تب تک ہم نے اپنے سر کے بالوں کو منڈایا نہیں تھا۔ آپ بھی حج کے اوپر گئے ہوں گے، فون آتا ہے کہ جی صاحب قربانی ہو گئی، اب آپ حلقہ کرا سکتے ہیں، اپنے سر کو مونڈ سکتے ہیں۔ یہ قربانی کس کی نشانی ہے؟ یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اسماعیل کی گردن پر صدق دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ جناب ابراہیم نے اپنے بچے اسماعیل کی گردن پر خنجر کو رکھ دیا تھا۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھ تجھ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تجھے تھوڑی سی حکومت مل جاتی ہے تو تو اوقات بھول جاتا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خواب میں حکم پروردگار پایا تھا تو اپنے بیٹے کی گردن پر خنجر کو رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے شرافت کو بتا رہے ہیں کہ تو سمجھتا ہے کہ ہمیں تمہیں قتل کر کے تو جیت گیا ہے، نہیں نہیں، یہ تو ہمارا ورثہ ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے۔ اللہ اکبر۔ انا ابن زمزم و صفا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ تو نے پیاسا رکھ کر اہل بیت رسول اللہ کو یہ بتلانا چاہا کہ تو پانی کا حاکم ہے، تیرا قبضہ پانی پر ہے۔ میں بتا رہا ہوں انا ابن زمزم و صفا، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں۔ ارے ہم چاہ جاتے، ہم چاہنا تو چھوڑ، اگر علی اصغر چاہ جاتا، اگر علی اصغر چاہ جاتا تو ایڑیوں سے پانی بہ اٹھتا۔ ارے ہمارا ہی تو جد تھا، ہمارا ہی تو بابا تھا جس نے ایڑیاں رگڑی تھی جب ماں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، وہ ہماری ہی تو جدہ تھی، وہ ہمارے ہی تو بابا تھے کہ جن کی ایڑیوں سے زمزم جاری ہو گیا تھا۔ کائنات کے کنویں ہیں جنہیں کھودا جاتا ہے، جنہیں بنایا جاتا ہے، جن میں سے ایک وقت میں پانی نکل آتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے اکثر کنووں کے اوپر کہ جن کا پانی خاموش ہو جاتا ہے، جن کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ لیکن دیکھ ہمارے جد وہ ہیں جن کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن زمزم کبھی نہ سوکھ پائے گا۔ کہ عزیزو انا ابن زمزم و صفا، کہ میں زمزم کا بس آخری ایک دو باتیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد یہ جب تک چلتا رہے گا، اس خطبے کے ختم ہونے کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خطبہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، چونکہ مربوط ہے میرے موضوع سے کہ ایک حرارت ہے یہ فرش عزا، اس کی اصل جو بنیاد رکھی ہے وہ جناب زینب کبریٰ نے رکھی تھی، لہٰذا جناب زینب کے حوالے سے بھی گفتگو ہونا ضروری ہے۔ اب تک میں پہنچ نہیں پایا اور تقریباً چھٹی تقریر بھی آج ختم ہو رہی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جو بچی ہوئی 4 تقریریں ہیں ان میں آپ کے سامنے جناب زینب کا خطبہ بھی پڑھوں، مولا امام سجاد کا خطبہ بھی تفصیل کے ساتھ پڑھوں کہ ایک ایک لفظ، مجھے داد نہیں چاہیے، میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں تو میرے لیے کافی ہوگا کہ مولا نے دربار میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد فضیلتوں کو انتہا پر لے جا کر سید سجاد، ایک صلوات تو پڑھے محمد، میں بھول جاتا ہوں تو آپ بھی بھول جاتے ہیں کیا؟
اذان محترم کبھی کبھی پڑھنے والا بھی لطف میں آ جاتا ہے، تو آپ کی نگاہیں الحمدللہ جمی ہوئی اور بہترین سن رہے ہیں کہ میں خود بھول گیا کہ صاحب مجھے بھی ایک آدھی سلواس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ سہارا دے دیں۔ چونکہ اب اس کے فوراً بعد دوسری مجلس بھی ہے، تو پورے وقت کا خیال رکھتے ہوئے 1 منٹ کے لیے انشاءاللہ زیادہ نہیں پڑھوں گا، اپنے وقت میں گفتگو ختم کروں گا کہ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، اللہ اکبر، فضیلتوں کا اپنے شرف، اپنے خاندان کے شرف کو منزل عروج پر پہنچا دیا۔ یہ جملہ کہہ کر انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ردا پر سے حجر اسود کو اٹھایا تھا اور اس کے معین مقام کے اوپر رکھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت کیا کم ہے کہ آج جو حجر اسود جہاں پر رکھا ہوا ہے، کس نے حجر اسود رکھا تھا؟ جب کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا جانے لگا، کعبے کی تعمیر نو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ عرب کے سارے قبیلوں کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی کہ حجر اسود کو تو ہمارا قبیلہ رکھے گا، حجر اسود کو ہمارا قبیلہ رکھے گا، ہم حجر اسود کو رکھیں گے۔ اللہ اکبر، سارے قبیلے اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ نہیں، ہم نے رکھنا ہے، یہ جنت کا پتھر ہم رکھیں گے، یہ جنت کا پتھر ہم رکھیں گے۔ فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد کہا کہ دیکھو پتھر کا رکھنا فضیلت ہے، باعث شرف ہے، لیکن میں ایک ترکیب بتائے دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے ہر قبیلے کو یہ شرف مل جائے گا۔ کہ ٹھیک ہے، آپ وہ ترکیب بتا دے۔ رسول اللہ نے دوش سے اپنی ردا کو اتارا، زمین کے اوپر بچھا دیا، بچھانے کے بعد ایک مرتبہ پتھر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی ردا پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہا اے قبیلے والے تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ سارے قبیلے کے بزرگوں کو اکٹھا کیا، قبائل کے بزرگین اکٹھا ہوئے، سب نے ردا کو پکڑ لیا اور رسول اللہ نے کہا اب چلو اس مقام تک جہاں پر حجر اسود کو رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، سب کو فضیلت مل گئی۔ اللہ اکبر، ہر قبیلے کے حصے میں فضیلت آ گئی تھی، سب نے ردا کو پکڑ رکھا تھا، سب یہ کہہ رہے تھے حجر اسود کو ہم نے بھی اٹھایا، حجر اسود کو ہم نے بھی اٹھایا، حجر اسود کو ہم نے بھی اٹھایا۔ جب منزل مقام، منزل مقصود تک سارے قبائل کے بزرگ پہنچ گئے، رسول اللہ نے اب پتھر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا، اختلاف بھی ختم ہو گیا۔ یزید کے دربار میں بتایا کہ دیکھ، جو ضدی قبائلوں کے درمیان اتحاد کو پیدا کر دے وہ رحمت للعالمین، تیرا نانا نہیں ہے، میرا نانا ہے۔ ہاں یار، بس جانے محترم، میرے پاس 7 منٹ اور بچے ہوئے، اس 7 منٹ کے اندر گفتگو کو مکمل کر دوں کہ جی صاحب کیا ہوا کہ اس پتھر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ یہ ہمارا شرف ہے۔ اللہ اکبر، احترام حرم کو بچا لیا، ورنہ حرم میں کیا جھگڑا جائز ہے؟ کیا خون بہ جانا جائز ہے؟ اللہ اکبر، جہاں پر پتے نہیں توڑے جا سکتے ہیں، جہاں پر مکھی نہیں ماری جا سکتی، جہاں پر مچھر کا قتل کرنا گناہ ہو، اللہ اکبر، وہاں پر تلواریں نکل آئی تھی، جھگڑے کے لیے تیار تھے قبائل کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ اللہ اکبر، جس نے حرم کی عظمت کو بچا لیا، حرم کی عزت کو بچا لیا، وہ ہم میں سے ہے۔ میرے بابا نے بھی عزت حرم کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں عزیزان محترم، عزت حرم کو امام حسین علیہ السلام نے بچا لیا۔ ہاں عزیزو، میں مسلسل تذکرہ کر رہا ہوں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کا، اس لیے کہ اب کچھ دنوں میں شہادت بھی آنے والی ہے بی بی کی۔ عزیزو، میں مسلسل آپ کے سامنے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب علی کا بغض دل و دماغ پہ سوار ہوتا ہے تو انسان بچے نہیں دیکھتا، بوڑھے نہیں دیکھتا، خواتین نہیں دیکھتا، ہر کسی پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں انسان حیوان سے بدتر ہو چکا تھا۔
عزیزو جب 11 محرم آئی ہے، میں سلسلہ وار مصائب پڑھ رہا ہوں کہ جب 11 محرم آئی ہے نا، ایک مرتبہ سکینہ کو رسیوں میں باندھا گیا ہے، اور باندھنے کے بعد اب جو گھسیٹا گیا ہے کہ میری اور آپ کی شہزادی 7 قدم سے زیادہ نہیں چل سکی ہے، اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ تڑپ کر آواز دی، اے فرات پر سونے والے چچا، جب کبھی میں مدینے میں چلا کرتی تھی تو آپ کہا کرتے تھے کہ غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادیاں زمین پہ نہیں چلا کرتی، آپ فوراً گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، اے چچا ہو آ کر ذرا دیکھو کہ ظالم رسیوں میں باندھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ امام زمان علیہ السلام کا بس ایک جملہ پڑھوں گا اور ختم کر دی میں نے تقریر۔ میرا مولا کہتا ہے السلام علیک یا منکسر العظائم، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں والی تجھ پہ میرا سلام، اللہ اکبر۔ عزیزو دادی اور پوتی کی کس طریقے سے ہڈیاں ٹوٹی ہیں، ارے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے نے توڑ دی تھی، اور سکینہ کی پسلیاں اونٹ کی کوہان نے توڑ دی تھی، اللہ اکبر۔ روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جب زجر ملعون کہتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، وہ ملعون کہتا ہے کہ جب بھی میں سکینہ کو بیٹھا دیکھتا تھا پشت پر شتر کی تو میں اونٹ کو دوڑا دیا کرتا تھا، اور جب اونٹ دوڑتا تھا بار بار حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی پشت سے زمین پر گر جایا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ارے 4 برس کی بچی جب اونٹ پر سے گرتی ہوگی کیا عالم ہوتا ہوگا، اللہ اکبر۔ ہائے معصوم سکینہ، روایتیں یہ کہتی ہے کہ ایک منزل پر، ایک مقام پر سکینہ گری ہے، قافلہ رکا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیجئے جب قافلہ رکا نہیں، خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا، زمین پہ دھس گیا۔ ایک مرتبہ شمر لہی امام سید سجاد کے قریب بڑھ کر کہتا ہے سید سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، ورنہ اس تازیانے سے اذیت دوں گا۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بابا اب پشت میں تازیہ کھانے کی طاقت نہیں رہی، بابا بتا دو سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ سرکار مظلوم کربلا نے کہا اے سید سجاد، میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے چھوٹ گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین کا سر آگے نہ بڑھے گا، اللہ اکبر۔ لیجئے زینب و کلثوم ڈھونڈنے کے لیے نکلی، کیا دیکھا بی بی نے، ایک نقاب پوش خاتون ہے جو سکینہ کو گود میں لیے ہوئے پیار کر رہی ہے۔ زینب قریب پہنچی، پہنچنے کے بعد کہا اے بی بی تیرا شکریہ کہ تو نے عالم غربت میں اس بچی پر رحم کر دیا، ارے جب سے اس کا بابا مارا گیا ہے، ارے کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، کسی نے بندے چھینے ہیں، کسی نے پیار نہیں کیا۔ آج علی کی بیٹی غریب ہے، لیکن جب کل حشر کا میدان ہوگا اپنی اماں زہرا سے تیری شفاعت کرواؤں گی، اللہ اکبر۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بابی بی نے نقاب کو الٹ دیا، ارے زینب کس کی شفاعت کرائے گی، میں تیری ماں زہرا، ارے کس کا شکریہ، کیا کوئی ماں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے اگر ماں اپنے بچے کو آغوش میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب غزائے و تسلیم ماتم حسین۔ یا بیٹا یا